بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی معاہدے پر رضامند ہونے کے لیے ان کی تنظیم کو امریکہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت درکار ہے کہ اسرائیلی افواج رفح پر زمینی حملہ نہیں کرے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم ابھی بھی مکمل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہمارے خلاف بیان دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے نیتن یاہو نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے باوجود بھی رفح پہ حملے جاری رکھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی صرف اسی صورت میں ہوگی کہ جب رفح سمیت غزہ میں کہیں بھی مزید اسرائیلی حملے نہیں ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگی جرائم کے نتیجے میں 35,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج اور مظاہرین کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے متعدد طلباء کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس یونیورسٹی کے 25 طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج کے دوران دوستوں گرفتار افراد کی تعداد 2300 سے بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب جرمنی میں بھی طلباء نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا ہے، جہاں پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ جنگ کے خلاف ایک مرتبہ پھر ہزاروں اسرائیلیوں نے تل ابیب میں احتجاج کر کے حکومت سے فوری غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی قیدیوں کو بحفاظت اسرائیل واپس لایا جائے۔ مظاہرین نے رفح آپریشن نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ زمینی کارروائی سے پیچھے ہٹنے کو وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کا مکمل خاتمہ معاہدے میں شامل نہ ہوا تو اتفاق نہیں کریں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ بندی معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے لیے رفح پر حملہ کرنا شاید غزہ کی جنگ جیت لینے جیسا ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے 5 لاکھ سمیں بند کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر موبائل سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ پی ٹی اے نے ایف بی آر کو دوسرے آپشن پر غور کرنے سے متعلق لکھ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ قانونی مشکلات سے بچنے کے لیے سمیں بلاک نہ کی جائیں۔ پاکستان میں خواتین اور بچوں کے نام پر جاری سمیں مرد استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سمز بلاک کرنے سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور بیرونی سرمایہ کاری پر منفی اثرات پڑیں گے۔ امریکہ میں فلسطینیوں کی حمایت پر یونیورسٹیوں میں ہونے والے احتجاج کی مخالفت کرنے پر ارب پتی ایلون مسک کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایلون مسک کا کہنا تھا کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے کا ملک مخالف سرگرمیوں کی مالی معاونت کے لیے جانا غیر منطقی ہے۔ تاہم اس تنقید نے تبصروں کی ایک لہر کو نئی جنم دیا۔ بعض صارفین ان کی حمایت جبکہ دوسرے مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر ایلون مسک کی منطق کو سامنے رکھا جائے تو امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ اسرائیل کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ صارفین کا کہنا تھا کہ امریکی ارب پتی کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اسرائیل کو اندھا دھند فوجی امداد اور اسلحہ فراہم کرنے کا کیا جواز ہے؟ دوستو، گزشتہ چند ہفتوں سے پورے امریکہ میں کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء غزہ کی پٹی میں مہینوں سے جاری جنگ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ وہ صدر جو بائیڈن سے غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کر لیں جو اسرائیلی حکومت کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے باعث مشیگن کی گریجویشن کی تقریب معطل کرنا پڑ گئی۔ مشیگن یونیورسٹی میں طلباء کو اسناد دینے کی تقریب میں طلباء نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ طلباء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے اور امریکہ سے اسرائیل کی حمایت ترک کرنے کے مطالبے بھی درج تھے۔ مشیگن پولیس نے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے کئی طلباء زخمی بھی ہو گئے۔ طلباء کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے طول پکڑتے جا رہے ہیں۔ پولیس نے اب تک مجموعی طور پر 2400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے اوور بلنگ پر 3 سال کی سزا کا بل منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی سے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں اوور بلنگ کے خلاف قانون سازی کرانے کی منظوری دے دی گئی۔ اس قانون کے نتیجے میں دوستو اوور بلنگ اور غلط بلنگ کرنے والے افسران کی پکڑ دکڑ ہو سکے گی۔ اوور بلنگ پر آئندہ سے FIA نہیں بلکہ نیپرا کارروائی کرے گی۔ مقبوضہ وادی کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج کی گاڑی ایک گہری کھائی میں گر کر تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ قابض بھارتی فوج کی گاڑی معمول کی گشت پر تھی۔ تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر کئی فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ قابض بھارتی فوج کی گاڑی میں دوستو 10 اہلکار سوار تھے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کابینہ میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی ملک کی بہتری کے لیے ہر اچھے کام میں حکومت کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کو معصوم بچوں اور بہنوں کو عمران خان نے استعمال کیا۔ یہ سبق ہے، جو بھی لیڈر تشدد کی بات کرے اس کی بات نہ سنی جائے۔ کسی وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد چڑھائی کا شوق ہے تو وہ اپنے لیڈر کا حشر پہلے دیکھ لے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ کو مارنے کے کیس میں 3 بھارتی شہریوں کی گرفتاری پر رد عمل میں کہا ہے کہ کینیڈا میں قانون کی بالادستی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا قانون کی حکمرانی والا ملک ہے جس میں مضبوط اور آزاد نظام انصاف ہے اور ہماری حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ کا عزم رکھتی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ نجر کو مارنے کے کیس میں گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکوائری بھی جاری ہے جو صرف گرفتار 3 افراد تک محدود نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات گزشتہ سال ستمبر میں شدید تناؤ کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ ٹروڈو نے علیحدگی پسند رہنماؤں کو مارنے میں بھارتی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اگرچہ دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آج کے دور میں سب سے بہترین مسائل حل کرنے والا ایک آلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایمرجنسی میں یہ بیکار ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے واقعات اور حالات میں AI ٹیکنالوجی نے کاغذی کارروائی اور بعض صورتوں میں تشخیصی مراحل میں ڈاکٹر سے تعاون کرنے کی اعلیٰ صلاحیت کو ظاہر کیا ہے۔ تاہم اب ایک نیا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایمرجنسی کی صورت میں انتہائی غیر معاون بلکہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اوپن AI کی چیٹ GPT نے پروگرام نے ایمرجنسی صورتحال میں سینے کے درد میں مبتلا مریضوں کے متضاد نتائج عکس کیے ہیں۔ واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر تھامس ہیسن نے کہا ہے کہ چیٹ GPT مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتا۔ بالکل اسی اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے چیٹ GPT بعض اوقات ایک مریض کے نتائج کو کم خطرہ قرار دیتا ہے، اگلی بار درمیانی خطرہ اور کبھی کبھار زیادہ خطرہ قرار دے دیتا ہے، جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 صوبوں میں اپنے گورنرز کی تقرری کے بعد وفاقی حکومت میں بھی شامل ہونے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ 8 وزارتیں ملنے کا امکان ہے، تاہم وزارتوں کے انتخاب اور تعداد کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ پیش رفت گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی 1 on 1 ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دوسری جماعتوں کی حمایت سے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا تھا۔ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم وفاق میں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری صادق خان نے ریکارڈ تیسری مرتبہ لندن کے میئر کے انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کے سوسان ہال کو واضح مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران لندن کے تمام 14 حلقوں میں صادق خان کو کامیابی ملی۔ صادق خان نے 43% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مخالف ٹوری کے سوسان ہال کو 33% ووٹ ملے۔ دوستو، یاد رہے کہ صادق خان اس سے پہلے 2021 اور 2016 میں لندن کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ دور جدید میں بڑا ہوا پیٹ ایک المیہ ہے جس نے ہر مرد اور عورت کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیٹ پر جمی فاضل اور زائد چربی کی تہ کو ختم یا زائل کرنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں، اور یہ اضافی چربی متعدد بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس چربی کو کم کرنے کے لیے چند غذائیں درج ذیل ہیں۔ گری دار میوے آپ کے معدے کو بھر کر اسے سمارٹ بناتے ہیں۔ دن میں چند بادام کھانے سے آپ کو کافی دیر تک بھوک محسوس نہیں ہوتی، اس طرح یہ آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل یہ چربی کو گلانے والے مونو فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہماری طلب کو مطمئن رکھتا ہے۔ انڈے ہمارے جسم میں چربی کو تحلیل کرنے کے لیے وٹامن B12 کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شدت سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ناشتے میں انڈوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ پروٹین مہیا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور آپ کے جسم کو کافی مقدار میں توانائی بھی مہیا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی مکھن کی ایک مناسب مقدار آپ کو بہت سے فوائد مہیا کرتی ہے۔ یہ نایاسین کے ساتھ پیک ہوتی ہے جو عمل انہضام کو ٹریک پر رکھتا ہے اور اسے پیٹ کو پھولنے سے بچاتا ہے۔ دودھ کیلشیم حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیلشیم موٹاپے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب میں اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو وٹامن C کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ دوسری غذاؤں کے مقابلے میں اس میں غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے نظام ہضم کے عمل میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک بڑے ٹماٹر میں صرف 33 کیلوریز ہوتی ہیں۔ دن کے کھانے میں ایک ٹماٹر کھانے سے آپ اپنی بھوک مٹی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ ٹماٹر آپ کے پورے جسم کے لیے صحت مند فوائد کا حامل ہے۔ ناشپاتی کے ساتھ ہر چیز کا ذائقہ بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لذیذ ہونے کے علاوہ یہ اینٹی بیکٹیریل کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے جسم پر فوری طور پر نیل کا نشان پڑ جاتا ہے، مگر اس نیل کے پڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں جلدی نیل پڑتا ہے۔ اس بات میں کسی بھی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ عورتوں کی جلد مردوں کے مقابلے میں زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اس لیے جلد کے نیچے موجود خون کی باریک باریک نالیاں ذرا سے بھی دباؤ سے پھٹ جاتی ہیں، اور جس کے سبب مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جلد پر نیل کا نشان جلدی پڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی جلد بھی باریک ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیل پڑنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ادھیڑ عمر عورتوں میں ینگ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی نیل پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ زیادہ توانائی اور وٹامن کے حصول کے لیے غذائی سپلیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی نیل پڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ غذائی سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، ایسے مریضوں کی جلد پر نیل پڑنے کے امکانات عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
بعض اوقات دل کے مریضوں کو ڈاکٹر خون پتلا کرنے والی ادویات کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے بھی جلد پر نیل پڑنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور معمولی سے دباؤ کے نتیجے میں بھی جسم پر نیل کے نشانات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی اور ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی جسم پر نیل پڑ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جو کہ ان اسباب کے بارے میں جان سکے گا جن کی وجہ سے جسم میں ان وٹامن کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔